ایک عام سا دن، ایک جانا پہچانا سٹور، لیکن ایک خریداری کا سفر ہتکڑیوں پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ یہ کہانی ایک گرفتاری کے واقعے سے شروع ہو کر ہمیں سیدھا قانون کے پورے نظام کے اندر لے جاتی ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ایک الزام سے لے کر ممکنہ سزا تک کا عمل اصل میں کام کیسے کرتا ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک سیدھے سے سوال سے۔ ایک خاتون جنہیں ہتکڑیاں لگائی جا رہی ہیں پوچھتی ہیں، آپ یہ کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ ان کی آواز میں حیرت اور کنفیوژن صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور پولیس آفیسر کا جواب اتنا ہی فوری اور واضح ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ریٹیل چوری کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ بس اسی ایک لمحے میں صورتحال کی سنگینی سب پر واضح ہو جاتی ہے۔ تو گرفتاری؟ لیکن اصل کہانی یہاں سے شروع نہیں ہوتی، یہ تو سمجھے کلائمیکس ہے۔ چلیں ذرا وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک عام سی شاپنگ اس مقام تک آخر پہنچی کیسے۔ تاریخ تھی 12 دسمبر 2025۔ جگہ تھی شیمبرگ، ایلینوائے کا ایک ٹارگٹ سٹور۔ پولیس کو ایک کال آتی ہے، سٹور میں مبینہ طور پر چوری ہوئی ہے۔ ویسے تو یہ ایک عام سی کال ہے جو امریکہ بھر میں روزانہ نہ جانے کتنی بار کی جاتی ہے۔ اور یہ سارا کا سارا معاملہ ایک بہت ہی مخصوص رقم کے گرد گھوم رہا تھا۔ سٹور کے لاس پریونشن ڈپارٹمنٹ نے جو الزام لگایا اس کی مالیت تھی ٹھیک $328۔ تو سٹور کے عملے کے مطابق ہوا کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ پہلے خاتون نے کچھ سامان کالے بیگز کے نیچے چھپایا، اس کے بعد سیلف چیک آؤٹ کاؤنٹر پر انہوں نے کچھ چیزوں کو جان بوجھ کر سکین نہیں کیا، جسے سکپ سکیننگ کہتے ہیں، اور آخر میں جیسے ہی انہوں نے بغیر پیسے دیے سٹور سے نکلنے کی کوشش کی، انہیں روک لیا گیا۔ اور ان تمام چیزوں کی کل قیمت $328۔ یہ نمبر یاد رکھنے والا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک رقم نہیں ہے، یہ ایک قانونی لکیر ہے جو اس کیس کا پورا رخ بدل سکتی ہے۔ اور یہیں پر آ کر معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سامنے دو بالکل الگ الگ کہانیاں آتی ہیں، ایک اس خاتون کی اور دوسری پولیس آفیسر کی، جو کہ ویڈیو ثبوت پر مبنی ہے۔ جب آفیسر نے ان سے پوچھا تو خاتون نے صاف انکار کر دیا، میں نے کچھ نہیں لیا۔ لیکن آفیسر کا کہنا تھا کہ بھائی ویڈیو تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے، جس میں وہ مبینہ طور پر بغیر ادائیگی کے سامان لے جاتے ہوئے صاف نظر آ رہی تھیں۔ پھر ایک اور تضاد سامنے آیا کہ وہ سٹور تک کیسے پہنچیں۔ خاتون نے کہا کہ ان کا بیٹا انہیں چھوڑ کر گیا تھا، مگر آفیسر نے پھر ویڈیو کا حوالہ دیا۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ خود گاڑی چلا کر آئیں اور ڈرائیور سیٹ سے اتری ہیں۔ اچھا، اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خاتون نے ایک رسید بھی پیش کی، لیکن آفیسر نے فوراً ایک مسئلہ پکڑ لیا۔ رسید پر تاریخ تھی 23 نومبر کی، یعنی ایک مہینہ پرانی، جبکہ گرفتاری 25 دسمبر کو ہو رہی تھی۔ مطلب یہ رسید اس دن کی خریداری کا ثبوت تو بالکل نہیں تھی۔ تو اب جب واقعے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں تو یہاں سے اصل قانونی عمل شروع ہوتا ہے، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جرم اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے تو کس کیٹیگری میں آئے گا، فیلونی یا مس ڈیمینر؟ تو قانون کی نظر میں یہ ریٹیل چوری ہے کیا؟ بالکل سادہ الفاظ میں یہ جان بوجھ کر کسی دکان سے کوئی سامان اس نیت سے اٹھانا ہے کہ اس کی پوری قیمت ادا نہیں کرنی۔ اور اب واپس آتے ہیں اس $328 کی رقم پر، جو اس پورے کیس کا مرکز ہے۔ الینوائے میں قانون بالکل واضح ہے، $300 سے کم کی چوری ایک مس ڈیمینر ہے، یعنی ایک چھوٹا جرم، لیکن اگر رقم اس حد سے صرف $1 بھی زیادہ ہو تو یہ سیدھا فیلونی بن جاتا ہے، ایک سنگین جرم جس کے نتائج کہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو ایک بار جب گرفتاری ہو جاتی ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ آفیسر کے مطابق ملزم کو پولیس ڈپارٹمنٹ لے جایا جاتا ہے، وہاں ان سے مزید پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ پھر کیس کو فیلونی ریویو کے لیے بھیجا جاتا ہے، جہاں یہ طے ہوتا ہے کہ الزامات کتنے سنگین ہیں، اور آخر میں عدالت کی ایک تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے۔ تو اس سب کے بعد آج یہ کیس کہاں کھڑا ہے؟ چلیں اس کی موجودہ صورتحال دیکھتے ہیں اور ایک بنیادی قانونی اصول کو بھی یاد کرتے ہیں جو اس پورے معاملے پر لاگو ہوتا ہے۔ معلومات کے مطابق مارچ 2026 تک یہ کیس عدالت میں پینڈنگ تھا، یعنی ابھی تک اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں آیا تھا۔ اور اسی وجہ سے ہمیں قانون کا وہ سنہری اصول یاد رکھنا چاہیے، ہر شخص اس وقت تک بے گناہ ہے جب تک کہ اس کا جرم عدالت میں ثابت نہ ہو جائے۔ ثبوت پیش کرنے کا سارا بوجھ حکومت پر ہے، ملزم پر نہیں۔ تو آخر میں یہ سوال بچتا ہے، آج کے دور میں جب ہر طرف کیمرے لگے ہیں اور ہر قدم ریکارڈ ہو رہا ہے، تو اس اصول کا کہ جرم ثابت ہونے تک بے گناہ، اصل مطلب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا ویڈیو ثبوت شک کی ہر گنجائش کو ختم کر دیتا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جو یہ کیس ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔